اب میں اس طرح بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج کل بہت دعاؤں کی ضرورت ہے، دعاؤں کی طرف توجہ کریں۔ ہم اپنے لیے اور جماعت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر بھی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آج کل مسلمانوں کے خلاف غیر مسلم دنیا کے بعض ممالک کے لیڈر بڑے بغض و کینہ کے جذبات رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے لیڈر جو ہیں وہ اس جمہوری دور میں عوام کو خدا سمجھ کر ان کی خواہش کے مطابق اپنے بیان اور پالیسیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا خود ہی بعض دفعہ ان کو غلط رہنمائی کر کے اس طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے بلکہ تم ہی سب کچھ ہو۔ جہاں کھل کر بیان نہیں بھی دیتے وہاں بھی دلوں میں اسلام کے خلاف نفرتیں اور تحفظات لیے ہوئے ہیں یہ لوگ، اور عوام الناس کا ایک بڑا حصہ بھی اسلام سے صحیح واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ بہرحال ہم نے دعاؤں کے ساتھ، کوشش کے ساتھ دنیا کو بتانا ہے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ گزشتہ دنوں کھل کر اگر کسی مغربی لیڈر کا بیان آیا ہے، ویسے تو آتے رہتے ہیں کسی نہ کسی طرح فکرات لپٹے لپائے، کچھ نہ کچھ سیاسی طور پہ بیانات کر کے یا اس طرح گول مول سے الفاظ میں، لیکن کھل کے کسی لیڈر کا بیان آیا تو وہ فرانس کا صدر تھا۔ اس نے اسلام کو کرائسس کا شکار مذہب قرار دیا ہے۔ کرائسس کا شکار تو ان کی خود اپنا مذہب ہے، جس کو اگر ہے تو اول تو وہ مانتے نہیں کسی مذہب کو، عیسائیت کو بھی بھول بیٹھے ہیں۔ کرائسس کا شکار تو یہ ہے، اسلام تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے زندہ مذہب ہے اور پھلنے پھولنے والا مذہب ہے، اور پھل پھول رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے۔ اس زمانے میں بھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس کی تبلیغ دنیا کے چاروں کونوں میں پھیل رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اسلام کی مخالف قوتیں یا لوگ جو ہیں اس لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور بیان دیتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں ایکا نہیں ہے۔ یہاں کینیڈا کے وزیر اعظم کو بہرحال میں تعریف کی رنگ میں ذکر کر دوں، انہوں نے فرانس کے صدر کے بیان پر بڑا اچھا بیان دیا ہے۔ First of all, let me say, the terrorist attacks in France are absolutely unacceptable. They were heinous criminal acts, unjustifiable by any circumstances, and an affront to all of our values. We stand with everyone around the world in condemning this unacceptable violence. The criminals, the terrorists, the cold-blooded murderers who perpetrated these attacks do not represent Islam. They do not get to define Muslims in Canada, in France, or anywhere around the world. کاش کہ باقی دنیا کے لیڈر بھی وزیر اعظم کینیڈا کے سوچ اور بیان کو ذرا غور سے دیکھنے والے ہوں اور دنیا کے امن اور سکون کو قائم کرنے کے لیے اس پر عمل کریں۔ بہرحال یہ کینیڈا کے وزیر اعظم صاحب اس لحاظ سے قابل تعریف ہیں اور ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ مزید ان کا سینہ کھولے۔ بہرحال یہ تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں ایکا نہیں، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہر ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف ہے مسلمانوں کا۔ فرقہ واریت نے باہر کی دنیا میں یہ ظاہر کر دیا ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ ہے۔ اگر دنیا کو پتہ ہو کہ مسلمان ایک ہیں، ایک خدا اور ایک رسول کے ماننے والے ہیں اور اس کی خاطر قربانیاں دینا جانتے ہیں، تو کبھی ایسی حرکتیں نہ ہوں غیر مسلم دنیا کی طرف سے۔ کبھی کسی اخبار کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چھاپنے کی ضرورت نہ ہو۔ چند سال پہلے بھی جو خاکے چھپے تھے ڈنمارک میں بھی اور فرانس میں بھی، اس سے وقتی شور مچا کر اور ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر کے، نہ خریدنے کا اعلان کر کے پھر خاموش ہو کر بیٹھ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا، چند مہینوں کے بعد خاموشی ہو گئی۔
اس وقت بھی جماعت احمدیہ نے ہی صحیح رد عمل دکھایا تھا اور ان کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت پیش کی تھی، جس کی بہت سے غیروں نے، پڑھے لکھے طبقے نے، لیڈروں نے، عوام الناس نے تعریف کی تھی اور پسند کیا تھا۔ اور یہی کام ہم آج بھی کر رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ چند سر پھرے لوگوں کے اسلام کے نام پر غلط عمل کو اسلام کا نام نہ دو۔ کسی ملک کے صدر کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی شخص کے غلط عمل کو اسلام کی تعلیم اور مسلمانوں کے لیے کرائسس کا نام دے کر پھر اپنے لوگوں کو مزید بھڑکایا جائے کہ ان کے خلاف ہماری یہ لڑائی ہے اور یہ ہم لڑائی جاری رکھیں گے۔ اس شخص کو غلط عمل پر بھڑکانے والے بھی یہ خود ہی ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بیان دیا تھا کہ یہ خاکے وغیرہ بنانا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کسی رنگ میں کرنا کسی بھی غیرت مند مسلمان کو برداشت نہیں ہے، اور بعض مسلمانوں کے جذبات کو یہ حرکتیں بھڑکا سکتی ہیں اور بھڑکاتی ہیں، اور اس سے خلاف قانون پھر کوئی حرکت صدر ہو جائے۔ اگر کسی سے اگر کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے لے تو اس کو پھر ذمہ داری یہ غیر مسلم لوگ ہیں، یہ حکومتیں ہیں، یا نام نہاد آزادی ہے جس کو فریڈم آف ایکسپریشن کا نام، اظہار خیال کا نام دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ غیر مسلم دنیا ہے جو ان کے جذبات بھڑکاتی ہے۔ میں نے اس وقت بھی جب پہلی دفعہ یہ معاملہ اٹھا تھا خطبات کے ایک سلسلہ میں صحیح رد عمل کی وضاحت کی تھی کہ ہمیں کس طرح صحیح رد عمل کرنا چاہیے اور کیا دکھانا چاہیے، اور اس کا جیسا کہ میں نے بتایا کہ لوگوں پر اچھا اثر بھی ہوا تھا، اور ابھی تک ہم مسلسل کیے جا رہے ہیں، اسی طریقے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پھر ہالینڈ کے سیاستدان نے ایک جب بیان دیا تھا تو اس وقت بھی ہالینڈ میں نے خطبہ دیا تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تھا، بلکہ اس پر اس نے ہالینڈ کی حکومت کو درخواست بھی دی تھی کہ اس نے مجھے موت کی دھمکی دی ہے، اور میرے خلاف اس نے یہ ہالینڈ کی حکومت کو کہا تھا کہ اس کو یہاں آنا بین کیا جائے، بلکہ اس پہ مقدمہ چلایا جائے۔ تو بہرحال ہم تو جہاں تک ہو سکتا ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے خلاف ہونے والی ہر حرکت کا جواب دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور یہی حل پیش کرتے ہیں کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر قدم ہمیں اٹھانا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، اور گزشتہ کئی خطبات میں یہ اس بات کی تحریک کر چکا ہوں۔ اور باوجود ہمارے بارے میں غیر احمدی علماء کے سخت بیان کے، ہم اسلام کے دفاع میں اسلام کی حقیقی تعلیم کی روشنی میں اپنا کام کرتے چلے جائیں گے اور کرتے چلے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک یا دو یا چار آدمی کو قتل کرنے سے وقتی جوش تو نکل جاتا ہے، لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ مسلم امہ اگر مستقل حل چاہتی ہے تو تمام مسلمان دنیا اکٹھی ہو۔ اب بھی فرانس کے صدر کے جواب میں ترکی کے صدر نے جواب دیا، یا ایک دو اور ملکوں نے رد عمل ظاہر کیا، تو یہ بات اتنا اثر نہیں ڈال سکتی جتنا کہ تمام مسلمانوں کے ممالک کے ایک رد عمل کی اثر ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ترکی وغیرہ کے رد عمل پر فرانس کے صدر نے اپنا بیان بدلا اور کچھ نرم کیا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ تھا، لیکن ساتھ ہی اپنی بات پر بھی قائم رہا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ لیکن اگر 54-55 مسلمان ممالک ایک زبان ہو کر بولتے تو پھر وہ اگر مگر کی بات نہ کرتا فرانس کا صدر، پھر اس کو مجبوراً بہرحال معافی مانگنی پڑتی، گھٹنے ٹیکنے پڑتے۔ بہرحال یہاں مختصر میں اتنا ہی یہ کہنا چاہتا تھا کہ دعا کریں کہ مسلمان ممالک کم از کم غیروں کے سامنے ایک ہو کر آواز اٹھائیں، پھر دیکھیں کتنا اثر ہوتا ہے۔ ہم تو اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ مسیح محمدی کے ماننے والوں کا یہ کام ہے، یہ فرض ہے کہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلائیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت چہرے کو دنیا کو دکھائیں، اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک تمام دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے نہ لے آئیں۔ دنیا کو بتائیں کہ تمہاری بقا اسی میں ہے کہ خدا واحد کو پہچانو اور ظلموں کو ختم کرو۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے چند سربراہان حکومت کو دوبارہ خط لکھے تھے، چند مہینے پہلے انہی کووڈ کے دوران میں، تو فرانس کے صدر کو بھی میں نے لکھا تھا، اور اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں یہ تنبیہ بھی کی تھی کہ یہ عذاب اور آفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلموں کی وجہ سے آتے ہیں، اس لیے تمہیں اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ظلموں کو ختم کرو اور انصاف کو قائم کرو اور حق پہ مبنی بیان دو۔ ہم نے جو اپنا فرض تھا پورا کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ اب کسی کی مرضی ہے چاہے وہ اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن ہم نے بہرحال امت مسلمہ کو دعاؤں میں نہیں بھولنا۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو بھی پہچان لیں۔